پیش کر رہے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے پیچھے کچھ ملکی یا غیر ملکی ہاتھ آپ کے پیچھے ہے یا آپ کو کسی کی سپورٹ حاصل ہے، وہ آرمی کی ہو جائے یا کسی بھی ایجنسی کی ہو جائے، ایسے فیل ہوتا ہے ہمارے آپ کو؟ پیچھے بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے۔ پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کے پشت پہ حضور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اذان بھی ہو گئی ہے تو ہم اس کی ادب میں اجازت چاہتے ہیں۔ چلیں بہت السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا شہید صاحب، آپ بتائیں گے، آپ تنظیم سازی کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ اس کا منشور بتائیں گے جی؟ دیکھیں، منشور یہ ہے کہ پورے پاکستان کے نوجوان ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، اپنے سیاسی اور مسلکی اختلافات کو سائٹ پہ رکھ کے فار دا سیک آف ناموس رسالت، ختم نبوت علیہ السلام اور پھر نظریہ پاکستان کے دفاع کے لیے، پھر یہ قوم پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو، پھر یہ قوم پاکستان کو اس کا اپنا اسلامی نظام تعلیم اور نظریاتی نظام تعلیم دینے کے لیے مسٹر چپس اور سنڈریلا ٹائپ کے ٹاپکس کو نکال کے حقیقی معنوں میں آپ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں پڑھیں، آپ ارطغرل غازی کے بارے میں، عثمان غازی کے بارے میں، سلطان محمد فاتح کے بارے میں، ایوبی اور زنگی کے بارے میں پڑھیں۔ کم از کم ہماری قوم کا نوجوان وہ جسٹن بیبر یا ہیری پوٹر جیسا نامرد نہ بنے، وہ حقیقی معنوں میں ایک مجاہد بن کے نکلے تاکہ مظلوم ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کا اور ان کے حیا کے تقدس کا اس کا خیال رکھے، اس کا دفاع کرنا سیکھے۔ اچھا، آپ جو تنظیم سازی کر رہے ہیں تو اس کا کیا پیٹرن ہے، کس طرح سے وہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہر ضلعی سطح پہ بھی ہے، تحصیل سطح پہ بھی ہے، ابھی تو یونین کونسل سطح پہ بھی شروع ہو گئی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہمارا فوکس ہے وہ کالجز اور یونیورسٹیز میں ہے، کیونکہ وہاں سے ملک کے مستقبل کا آرمی آفیسر نکلتا ہے، بیوروکریٹ نکلتا ہے، انجینئر اور ڈاکٹر نکلتا ہے، تو وہاں پہ ہمارا زیادہ فوکس ہے۔ اچھا، آپ کے جو فین اور فالوورز ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مطلب آپ ایک یونیورسٹی کالجوں کے پڑھے ہوئے ہیں، چاہے جائے کہ آپ ایک فلاحی تنظیم بناتے یا آپ کوئی سیاسی تنظیم بناتے، آپ نے ایک مذہبی تنظیم بنائی، یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ ہم کوئی بھی میدان نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، سیاست کا بھی نہیں چھوڑیں گے، فلاح کا بھی نہیں چھوڑیں گے اور انشاءاللہ اداروں کا بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم ہر میدان میں گھسیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب تو تیار ہو رہی ہے یہ لاٹ انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے یہ عام آدمی کا بیٹا، ایک ریڈی لگانے والے کا بیٹا ایک نواب کے بیٹے کے مقابلے میں جب کھڑا ہوگا تو ان کی تو ماں مر جائے گی جب یہ دیکھیں گے کہ یار یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے کس طریقے سے ملک پہ قابض تھے، ان کو حقیقی معنوں میں اس قوم کو آزادی دلائیں گے ایسے لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب یہ کچھ مہینوں کی مار ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں ماشاءاللہ جی۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کی کچھ ویڈیوز پیچھے وائرل ہوئی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی وہ ویڈیوز کافی وائرل ہوئی ہیں، جس میں آپ نے ایک اسرائیلی ایجنٹ ہے، آپ وہاں جاتے ہیں، اس کا اپنے خیمہ اکھاڑا، تو مطلب آپ نے ایک بڑے دبنگ انداز سے آپ کی انٹری ہوتی ہے اور وہ خیمہ آپ نے اکھاڑا، وہاں سے آپ نے کوئی قانون کا سہارا نہیں لیا، کوئی قانونی کارروائی نہیں کی؟ مجھے پتا تھا قانونی کارروائی ہم کرواتے، اگر پولیس کو کہتے یا کسی کو کہتے تو اگلے دن اس نے فرار ہو جانا تھا۔ ہم نے پہلے اس کے موبائل لیے، ڈیٹا فرینزک کیا، پھر دے دیا تھانے میں تاکہ یہ لوگ ابھی بھگا نہ سکیں، ورنہ ہم نے لیک کر دینا اس کا رابطہ کس کس کے ساتھ تھا، کون کون اسے لا کے بٹھا کے گیا تھا، تو ابھی تک اس لیے وہ ادھر ہے، ورنہ وہ اسرائیل پہنچا ہوا ہوتا، آسیہ ملونہ جس طرح گئی، باقی لوگ جس طرح گئے۔ پھر اسی طرح ایک اور دوسری ویڈیو آپ کے سامنے آئی کہ آپ نے وہ مندر میں جا کے نماز پڑھوائی، مطلب کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ نے نا کہ آپ قانونی طریقے سے ہیں اور آپ جیسے لگتا ہے کہ بزور بازو آپ یہ اور طرح سے بات ہی نہیں سنتے، میں کیا کروں، مجھے مجمع لگانا پڑتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تک گٹوں میں بیٹھ کے منتیں کرو گے نا یہ کام ٹھیک کر دو کوئی نہیں کرے گا، کوئی بندے دا پتر ہوتے بیٹھا ہی نہیں ہے، اس لیے بزور بازو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں قانون توڑیں، قانون کا ہمیشہ ہم نے سہارا لیا، قانون کا ساتھ دیا، لیکن جہاں پر برائی ہو رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے تو میرا خیال ہے بجائے جا کے آپ 6 میل دور اس کے لیے ریکویسٹ کریں کسی سے، اتنے میں بندہ کام کر کے چلا جائے گا، تو اسے وہیں روکیں، ہاتھ سے روکیں۔ سب سے اچھی بات یہ برائی کو ہاتھ سے روکو، پھر زبان سے روکو، دل سے برا جانو، ہم نے ہاتھ سے روکا۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ کا جو ایک آئندہ بھی روکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کا جو ایک سٹائل ہے نا، آپ کا انداز خطابت بھی بڑا دبنگ قسم کا ہے اور آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی بڑا بے باکانہ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں آپ سٹیجوں پہ کھل کے جہاد کی آواز بھی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کھل کے جہاد کے نعرے لگواتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے مولانا مسعود اظہر اور حافظ سعید کے نعرے لگوائے آپ نے، سید صلاح الدین کے بھی نعرے لگائے۔ بالکل بالکل، وہ تو حالانکہ یہ جہادی نعرہ تو وہ ہے، تو گورنمنٹ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کھلم کھلا یہ نعرے لگوا رہے ہیں، آپ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے پیچھے کچھ ملکی یا غیر ملکی ہاتھ آپ کے پیچھے ہے یا آپ کو کسی کی سپورٹ حاصل ہے، وہ آرمی کی ہو جائے یا کسی بھی ایجنسی کی ہو جائے، ایسے فیل ہوتا ہے آپ کو؟ پیچھے بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے۔ پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کے پشت پہ حضور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اذان بھی ہو گئی ہے تو ہم اس کی ادب میں اجازت چاہتے ہیں۔ چلیں بہت